السلام علیکم دوستو میرا نام ہے تصور علی اور آپ سب کو ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ دوستو آج ہم دنیا کے خوبصورت ترین ملک سوئٹزرلینڈ کے بارے میں کچھ حقائق آپ سے شیئر کریں گے اور دوستو ہم بتائیں گے کہ اس ملک کی کامیابی کا راز کیا ہے۔ تو دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ اس طرح کی اسٹڈی سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے۔ دوستو سوئس کے لوگ بزنس مائنڈڈ ہوتے ہیں اور یہ کاروبار کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ باپ بیٹے کے ساتھ، بیٹی باپ کے ساتھ، سسر اور داماد کے ساتھ یہ سب آپس میں کاروبار کرتے ہیں۔ سوئس کے لوگ ایسا کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں اور یہ ان کی کامیابی کا راز ہے۔ اور سوئٹزرلینڈ کا ایک گاؤں اتنا خوبصورت ہے کہ لوگ دور دور سے اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اس لیے سوئس حکومت نے اس گاؤں کی تصویر کھینچنے پر بھی پابندی عائد کر دی ہے تاکہ اس طرح گاؤں کی تصویریں دیکھ کر لوگ حسد کا شکار نہ ہو جائیں۔ دوستو اس گاؤں کا نام برگیون ہے جو مشہور پہاڑی سلسلے ایلپس کے پاس موجود ہے، اور اس گاؤں کی تصویر لینے پر پابندی لگا دی گئی ہے اور جرمانہ بھی عائد کر دیا گیا ہے۔ دوستو سوئٹزرلینڈ میں عام لوگوں کا بہت خیال رکھا جاتا ہے اور لوگوں کے آرام کے وقت یہاں کے ایئرپورٹ بند کر دیے جاتے ہیں۔ زیورخ اور جنیوا دنیا کے واحد ایئرپورٹ ہے جہاں رات کے وقت کی جہاز کی لینڈ نہیں کر سکتے اور نہ ہی ٹیک آف، اور ملک میں بھاری اور شور کرنے والی ٹریفک کو بھی گزرنے کی اجازت نہیں ہے، اور آپ فلیٹ کی عمارت سے کوئی فلیش لائٹ بھی نہیں جلا سکتے، اور آپ کا کتا بھی رات کو بھونک نہیں سکتا۔ اوور اسپیڈنگ کرنے پر بھاری جرمانہ ہوتا ہے جو پاکستانی روپیز میں 1.5 سے 2 لاکھ روپے تک بنتا ہے۔ یہ لوگ صفائی کا پورا خیال رکھتے ہیں اور اسے اپنا ایمان سمجھتے ہیں، اور یہاں پہاڑوں کی چوٹی تک ڈسٹ بن لگے ہوئے ہیں اور میونسپل کی گاڑیاں روزانہ ان کی صفائی کرنے آتی ہے، اور صبح کے وقت میونسپل کا ٹرک آتا ہے اور ٹنل کے سرے پر پائپ لگا دیتے ہیں اور وہ چند سیکنڈ میں کچرا کھینچ لیتا ہے۔ اور ہاں دوستو گھاس کاٹنا ہر شخص پر لازم ہے، اور اگر کسی کے لان میں گھاس بڑی ہوتی ہے تو اسے جرمانہ عائد ہو جاتا ہے، اور آپ کو پورے ملک میں کوئی بھی فقیر نظر نہیں آئے گا اور آپ کسی بھی جگہ ہاتھ پھیلا ہوا نہیں دیکھیں گے۔ یہاں کے لوگ روپے کی قدر کرتے ہیں اور یہ لوگ کاروبار کو نوکری سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں اور پیدل چلنے کو اعزاز سمجھتے ہیں اور اپنے ملک کا ماں باپ سے زیادہ احترام کرتے ہیں۔ اور یہاں کی ریاست بوڑھوں کو پینشن دیتی ہے، مگر یہ پینشن انہیں فری میں نہیں ملتی۔ حکومت یہاں بابوں کو اور مائیوں کو ملازمت پر رکھتے ہیں اور انہیں ان کے علاقوں میں چھوٹے موٹے کاموں پر لگایا جاتا ہے۔ مثلاً کسی بھی مائی کو محلے کی جاسوسی پر لگا دیا جاتا ہے، وہ دن بھر اپنی کھڑکی میں بیٹھ کر محلے کی جاسوسی کرتی ہیں، اور کسی بھی بابے کو ریلوے اسٹیشن پر بٹھا دیا جاتا ہے، وہ سارا دن وہاں بیٹھ کر آنے جانے والوں پر نظر رکھتا ہے، اور کسی بھی بابے کو صبح کے وقت 1 گھنٹے کے لیے ٹریفک کنٹرول کرنے کا ٹاسک دیا جاتا ہے، اور کسی کو محلے کی صفائی کا خیال رکھنے کا سونپ دیا جاتا ہے، اور کسی کو محلے بھر کے کتوں کا ڈیٹا جمع کرنے پر لگا دیا جاتا ہے، اور کسی کو بچوں کے کھیل کود پر لگا دیا جاتا ہے۔ اس طرح یہ بابے اور مائیاں بیکاری سے بھی بچ جاتے ہیں اور یہ ایکٹیو بھی رہتے ہیں، اور اس سے ریاست پر بوجھ بھی کم ہو جاتا ہے۔ اور اس ملک میں کوئی فوج نہیں، پولیس بھی ہے تو کم ہے، اور اپنے کم وسائل کے باوجود پرامن ترین ملک ہے یہ۔ اور یہاں حکومت نے
ہر گاؤں تک سڑک بچھا دی ہے، اور یہاں گاؤں دیہات کی زندگی ہمارے یہاں کے امیروں کے لائف سٹائل سے بھی زیادہ عمدہ ہے۔ اور آپ کسی بھی گاؤں چلے جائیں اور آپ ان کے گھر باڑے دیکھ کر حیران ہو جائیں گے، اور یہاں ملک کے دور دراز علاقوں میں بھی دروازے کھول کر سوتے ہیں۔ یہ سہولت جو ہمارے ملک میں طاقتور ترین اور ہمارے امیر ترین لوگوں کو بھی میسر نہیں۔ سوئس اپنے ملک سے اولاد کی طرح پیار کرتے ہیں۔ یہاں کوئی سوئس آپ کو گند پھیلاتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ آپ کو کسی پہاڑ اور کسی زمین کے کسی حصے پر بھی ٹشو یا سگریٹ کے ٹوٹے یا ریپر دکھائی نہیں دیں گے۔ اور گائے کا گوبر کہاں جاتا ہے، آپ کو اس کا سوال جواب نہیں ملے گا۔ آپ کسی کسان کے باڑے میں چلے جائیں، آپ کو ان کی صفائی دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ کسانوں کو جانور چرانے کے لیے کسان ربڑ کے لانگ شوز اور روشنی منعکس کرنے والی جیکٹیں پہننا ضروری ہے۔ اور آپ کو کوئی شخص پورے ملک میں اونچی آواز میں بولتا نظر نہیں آئے گا۔ اور کھیتوں کی حد بندی رسی سے کی جاتی ہے، اور کوئی رسی پھیلانے کی کوشش نہیں کرتا۔ سوئس حکومت نے آج سے 60 سال قبل کرپٹ حکمرانوں کو خفیہ اکاؤنٹ کی سہولت دی تھی، اور یہاں کے لوگ ہوٹلنگ اور میزبانی کی انڈسٹری میں بہت آگے ملیں گے۔ اور مشہور زمانہ مزاحیہ اداکار چارلی چپلن نے بھی اپنی زندگی کے آخری 25 سال یہیں پر گزارے۔ اور دنیا کی پہلی واٹر پروف گھڑی 1927 میں سوئٹزرلینڈ کی کمپنی رولیکس نے بنائی تھی۔ سوئٹزرلینڈ دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے سولر پلیٹ کی مدد سے پہلا جہاز ہوا میں اڑایا۔ اور یہاں کے تمام بچے فوجی ٹریننگ لیتے ہیں، اور تمام لوگ فوجی انداز میں ہتھیار چلانا جانتے ہیں۔ اور سوئٹزرلینڈ میں 3000 سے زیادہ جگہ ریلوے اور پل کو بٹن کے دبا کر زمین بوس کیا جا سکتا ہے تاکہ دشمن کے داخلی راستے بند کیے جا سکیں۔ اور سوئٹزرلینڈ کی آبادی تقریباً 85 لاکھ پر مشتمل ہے۔ یہ دنیا میں 95 نمبر پر آتا ہے، اور سوئٹزرلینڈ وقت کے حساب سے پاکستان سے 4 گھنٹے پیچھے ہے، اور اس کا کالنگ کوڈ +41 ہے۔ اور دنیا کی لگزری ترین مسجد کا کام یہاں پر جاری ہے، اور اس مسجد کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی دوسری منزل خواتین کے لیے مختص کی جا رہی ہے، اور یہ دنیا کی پہلی 5 اسٹار مسجد ہوگی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ دوستوں کو حوصلہ افزائی کرنے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے خدا حافظ۔